کل ہم نے مصادر سیرت یعنی جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سیرت کو لیا جائے گا، اس کا سب سے مستند قطعی اور حتمی جو ذریعہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تعارف جو ہے وہ ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے، اور ہم اگر پچھلے زمانے میں چلے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اچانک ہوا اور پھر لوگوں کو پتہ چلا۔ یہ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس بات کو عام کر دیا، اور ایسا عام کیا کہ پھر ہر آنے والا یہ خوشخبری دیتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ میرے بعد ایک ایسی ہستی آئے گی، میرے بعد ایک ایسی ہستی آئے گی جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا، احمد ہوگا۔ یہ پیشین گوئیاں چلی، اور جو دعا قرآن کریم نے بیان فرمائی، آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا بہترین وہ واقعہ ہوا کہ سب سے مقدس ترین جگہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور تعمیر کوئی عام آدمی نہیں کر رہا، تعمیر دو عظیم شخصیات اللہ تعالیٰ جل وعلا کی چنی ہوئی ہستیاں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ وسلم، یہ دونوں مقدس ہستیاں ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور جب تعمیر سے مکمل ہوتے ہیں، اور قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، ایک جملہ بہت اہم ہے۔ جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے قرآن کریم وہاں لفظ اذ کہتا ہے، الف اور زال، اذ، اور یہاں محدثین اور مفسرین جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں یاد کرو، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور یاد کرو۔ اب یہ بات کسے کہی جا رہی ہے، اس بات کی گہرائی کو آپ نے سمجھنا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، جب بنیادیں اٹھا رہے تھے اور تعمیر ہو گیا، تو سب سے پہلی دعا یہ اللہ کے حضور مانگی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یہ جو ہم سے انہیں کام لیا ہے اس کو قبول فرما، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا جملہ ہے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے باری تعالیٰ ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا دے، ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک خاص امت کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ اس جملے پر غور کیجئے گا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو اپنا فرما بردار بنا۔ یہ جملے کو یاد رکھیے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں حج کا طریقہ، مناسک حج ہمیں سکھا کہ کیسے تیری عبادت کرنی ہے، کیسے تجھے یاد کرنا ہے، اور ہم پر رحمت اور مغفرت سے نظر فرما، ہم پر اپنی رحمت اور مغفرت کے ذریعے سے۔ اس کے بعد جو اگلی آیہ مبارکہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، اور اس آنے والے رسول کا منصب یہ ہو یتلو علیہم آیاتک، دعا مانگ رہے ہیں اے باری تعالیٰ ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور
تیری کتاب انہیں سکھائے، انہیں حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے رب العالمین تو ہی غالب ہے، حکمت والا۔ اب یہ آرزو ہے کہ ایسا رسول آئے جو انہی میں سے ہو، جو تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو حکمت کی تعلیم دے۔ علامہ طیب صاحب اپنی تفسیر برہان القرآن میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا اس لیے ہے کہ اصل میں اس وادی مکہ میں اولاد اسماعیل کو بسایا جائے، اور یہاں کعبے کی تعمیر گویا اس بات کا آغاز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے، اور دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہم نے یہ تعمیر کر دی ہے، اب اگر تو اسے آباد رکھنا چاہتا ہے تو ایسا ایک رسول بھیج جن کی آمد کی برکت سے یہ جو عمارت ہے، یہ جو کعبہ ہے، یہ قیامت تک آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کی دعا کو کئی ہزار سال بعد قبولیت کا شرف عطا کیا، اور پھر کائنات میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے ہاں ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو اب اتنی بڑی نعمت ملی تو اہل ایمان اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جہاں 4 بندے اہل ایمان بیٹھتے ہیں، وہ اسی بہانے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر لیں، بس یہی ان کا مقصد ہوتا کہ ہم اس ہستی کا، اس نعمت کا شکر ادا کریں جسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کر کے مانگا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ تشریف لائے، تو جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہی جملوں کے ساتھ قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر۔ پھر یہی مضمون سورہ جمعہ میں بیان ہوا، اور یہی مضمون جو ہے آگے پھر قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان ہوا۔ اب یہ بات یہاں ذہن میں رکھیں، علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دعا مانگی آپ کی آمد کی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ یہ دعا مانگنا گویا کہ ایک احسان ہے، ایک نیکی ہے۔ تو تمام مفسرین یہاں ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار دعا مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور قرآن بیان کرتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز میں تشہد کے بعد کہ جب میرے لیے دعا کرو اللہ کے حضور ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد رکھ۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی نا، تو اس احسان کو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب میرے لیے دعا مانگنا، میری آل کے لیے دعا مانگنا، ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ابراہیم کی آل کے لیے دعا مانگنا۔ اب جو آل ابراہیم ہے وہ کون ہے؟ یہ دعا مانگنے والی دوسری شخصیت تھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، اور دعا میں یہ الفاظ تھے کہ ایک امت مسلمان رہے، اور ہم دعا مانگتے ہیں آل ابراہیم کے لیے۔ آل ابراہیم میں اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے کون ہیں؟ آل ابراہیم ہیں۔ تو پھر اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے وہ لوگ ہیں جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کے الفاظ کہے تھے امتم مسلمۃ لک، ایک ایسی امت ہو جو تیری فرما بردار ہو۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے چلیں تو ابراہیم علیہ السلام تک یہ ساری وہ امت ہے جو رب کی فرما بردار ہے، یہ ساری وہ امت ہے جو رب کی فرما بردار ہے۔ اور پھر یہاں ایک جملہ بہت اہم ہے، آج ہماری بدقسمتی
آپ جہاں اہل علم حلقہ بیٹھا ہو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے تو وہ عجیب سا لگتا ہے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا کہ مومن کے لیے تو سب سے بڑی عید یہی ہوتی ہے کہ ذکر محبوب ہو، ذکر محبوب ہو، لیکن آج اس ذکر کو ایسا گہنایا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حدیث مسند احمد میں ہے، امام حاکم نے اسے نقل کیا، اس حدیث کو دل کے کانوں سے سننا۔ اب دعا مانگی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، اور میں نے پہلے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کوئی اچانک نہیں ہوئی۔ اگر اچانک ہوتی تو قرآن کا یہ جملہ سنیے، قرآن فرما رہا ہے جن کو ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب، وہ کوئی معمولی، وہ عام نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہ ہو، یعرفونہ، وہ سارے آپ کی معرفت رکھتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے نا، ایسے ہی سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، امانت کا پتہ ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ قرآن نے یہ جو تمثیل ذکر کی، قرآن نے یوں ہی نہیں ذکر کر دی۔ آج آپ پنجابی زبان میں ایک محاورہ کہتے ہیں کہ اپنے بچے کے دانت گننے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا، اپنے بچے کی آپ کو ہر بات کا علم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے۔ تو قرآن نے یہ مثال یوں ہی دے دی کہ جن کو کتاب سے نوازا گیا ہے یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اور وہاں مفسرین نے یہ جملہ لکھا کہ وہ کہا کرتے تھے ہمیں اپنی اولاد کے بارے تو شک و شبہ ہو سکتا ہے، ان کے بارے شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ جملے ملتے ہیں ان لوگوں کو کہ ہمیں اپنی اولاد پر تو شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں ہمیں شک نہیں ہے۔ اتنی شان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جملہ فرمایا، میں نے جو کہا دل کے کانوں سے سننا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، مستدرک حاکم میں 2 سندوں کے ساتھ، 2 طرق سے، اور مسند احمد میں یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، میں اونچی اللہ کا بندہ، فی اول الکتاب لخاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں کیا؟ خاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا۔ اور اگلا جملہ، وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، اور اس وقت میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے، مجھے اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علم میں مراد ہو تو اللہ کے علم میں تو ساری باتیں ہیں کہ ہم کب پیدا ہونا ہے، ہمیں ہماری اولاد نے کب آنا ہے، اللہ کے علم میں ہو تو اللہ کے علم میں تو ساری دنیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کے علم کی بات نہیں ہے، اس منصب کے عطا کیے جانے کی بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ختم نبوت ہے اس کا تاج اس وقت آپ کے سر پر رکھا ہوا تھا جب آدم ابھی مٹی میں گندے ہوئے تھے۔ اور یہاں عارفین ایک جملہ کہتے ہیں جو بڑا لطیف ہے، اور چونکہ ہم جسم میں رہتے ہیں نا تو جسمانی عقل سے جب ہم سوچتے ہیں تو وہ لطیف باتیں ہماری سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ عارفین کہتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے تو آدم علیہ السلام دنیا کے باپ ہیں، لیکن حضور تو آدم سے بھی پہلے ہیں، حضور علیہ السلام تو آدم سے بھی پہلے۔ اب اس لطیف جملے کو سمجھیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے۔ اور میں تمہیں بتاؤں، اپنا تعارف کرواؤں کہ میں کون ہوں؟ فرمایا ذالک دعوت ابی ابراہیم، میں تمہیں خبر دوں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ دعا کا ذکر قرآن میں آیا، وَبِشَارَةُ عِیسیٰ بی، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اگلا جملہ،
وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نور، اور میں وہ نور ہوں کہ جب اپنی ماں سے میرا ظہور ہوا، اضاءت لہ قصور الشام، اس نور کا منظر ایسا تھا، اس نور کا پھیلاؤ ایسا تھا کہ شام کے محلات بھی دیکھے گئے تھے۔ اب یہ اس سے بڑا تو اور کوئی جملہ نہیں ہے، اس ایک جملے میں ساری باتوں کو سمیٹ دیا۔ ابھی آدم بنے بھی نہیں تھے، مٹی میں گندے ہوئے تھے، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا، میں اب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں، اور میں وہ نور ہے جو اپنی ماں کے شکم اطہر سے جب ظاہر ہوا، ایسا نور ہوا کہ شام کے محلات بھی روشن ہو گئے، ایسا نور۔ اور پھر اگلا ایک جملہ بہت اہم ہے، تفسیر ابن کثیر میں کسی عام تفسیر کا ذکر نہیں کر رہا، امام ابن کثیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا خواب جو تھا نا، پہلے ہی عرب میں مشہور ہو چکا تھا کہ ایسا آپ کے جسم اقدس سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ شام کہاں، مکہ معظمہ اور کہاں شام، کہ شام کے محلات تک دیکھے گئے۔ کہتے ہیں کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے ہاں کوئی ایسا بڑا آدمی پیدا ہوا ہے جو بنی اسرائیل کی جو نبوت چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں، اب اس کا اختتام ہو گیا، اب دنیا میں محمد مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو فرمایا وہ ہم آگے ذکر کرتے ہیں۔ یہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ شام کا ہی ذکر کیوں کیا گیا، کہ جو نور نکلا وہ شام کے محلات ہی کیوں دکھائے گئے۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ آخر زمانے میں شام اہل اسلام کا مرکز بنے گا۔ جب آخر وقت آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی اس کے مطابق عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم شرقی سفید مینارے پر وہیں نازل ہوں گے۔ اس لیے اب یہ کڑی سے کڑی ملائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، حضور جب تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں میں ان کی دعا ہوں، میں ان کی بشارت ہوں۔ اور پھر حضور نے پھر خود فرمایا کہ وہاں کہ جو محلات دکھائے گئے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو، اس میں مفسرین نے نقطہ ذکر کیا کہ پھر وہیں سے اسلام اور اہل اسلام کی شان دوبارہ ظاہر ہوگی جب وہاں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، قرآن اٹھائیے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اپنی قوم کو واعظ دے رہے تھے، آج بھی اتنی تبدیلیوں کے باوجود آج بھی بائبل مقدس میں وہ بشارتیں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے دی گئیں۔ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہ ایک الگ کتاب بحث ہے، اہل کتاب اس کی تعویل کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک ایسے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ جن کا نام کیا ہوگا؟ میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اب نبوت کا بنی اسرائیل میں یہاں تک مجھ پر نبوت بنی اسرائیل کے بعد میری اب اس میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو نبوت ہے وہ بنی اسماعیل میں چلی گئی، میں بنی اسرائیل کا آخری نبی، اور ہم سب نبیوں کے اختتام میں جو خاتم نبی ہیں، جو ختم نبوت کا تاج سر پر سجائے ہوئے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور خود حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے، فرمایا میرے ناموں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، مٹانے والا کفر و شرک کو، اور میں حاشر ہوں کہ سارے لوگوں کو میرے قدموں میں جمع کیا جائے گا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں سب سے آخر میں ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تعارف اپنا کرایا، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اب وہ جو جملہ میں نے پہلے ذکر کیا، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا، یہ وعدہ لیا
اس آیت کو مختصر کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ سورہ آل عمران میں جو آیت مبارکہ ہے کہ اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ تمہیں کتاب بھی دی جائے گی، حکمت بھی دی جائے گی، پھر ایک رسول تم میں تشریف لائے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ کیا یہ اقرار کرتے ہو؟ سب انبیاء نے، سب رسولوں نے یہ اقرار کیا۔ یہاں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پیچھے بھی چلے جائیں، دعا تو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی نا، ابراہیم علیہ السلام سے پیچھے بھی چلے جائیں تو عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں کہ ما بعث اللہ نبیا الا اخذ علیہ العہد، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس سے یہ وعدہ نہ لیا ہو، جس سے یہ اقرار نہ لیا ہو کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد الرسول اللہ تشریف لائیں تو تم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ بلکہ ہر نبی سے یہ وعدہ بھی لیا گیا کہ صرف آپ نے نہیں یہ وعدہ کرنا بلکہ آپ نے اپنی امت سے بھی یہ وعدہ لینا ہے کہ اگر میرے بعد بھی محمد رسول اللہ تشریف لائے تو تم سب نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو بتائیے ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا مانگ کے یہ اپنے ہاں نعمت لے لی کہ اے اللہ یہ نعمت میری اولاد میں سے ہو، ورنہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اگر محمد رسول اللہ تمہارے نبوت کے دور میں تشریف لائیں تو تم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے، بلکہ یہ بھی وعدہ لیا گیا کہ اپنی امت سے بھی یہ وعدہ لینا۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس بات کو بخوبی جانتا ہے، اللہ نے بھیجنے کا جو معاملہ رکھا ہے کہ سب انبیاء کے آخر میں بھیجنا ہے۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ سب انبیاء کے آخر میں رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر نبیوں سے یہ وعدہ لینے کا معاملہ کیا؟ کبھی اس پر آپ غور کریں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک عبداللہ ابن عباس کے فرمان کے مطابق ہر نبی سے یہ وعدہ لیا جا رہا کہ اگر تمہاری نبوت کے دوران زمانہ نبوت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ کیوں کہا گیا جب کہ آپ نے آنا نہیں تھا؟ نہ آپ نے نوح علیہ السلام کے دور میں آنا ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کے، نہ اسماعیل علیہ السلام کے، نہ اسحاق، نہ یعقوب، نہ یوسف علی نبینا و علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان میں سے کسی نبی کے دور میں آپ تشریف نہیں لائے، لیکن وعدہ ان سب سے لیا گیا۔ کیوں؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ایک تو وہ نبی خود بھی جان لے اور وہ نبی اپنی امت کو بھی بتا دے کہ میں ایسی ہستی کے لیے تم سے وعدہ لے رہا ہوں، میں تو ایک طرف رہا، تم تو ایک طرف رہے، اگر وہ آ جائیں تو تمہاری کیا بات ہے، میں خود ان کی فرما برداری کروں گا۔ اس لیے یہ وعدہ لیا گیا ہر نبی سے کہ یاد رکھیے گا کہ وہ آنے والا ہے۔ اور قرآن میں دو نام واضح طور پر ہیں، بات کو سمیٹتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے ناموں میں یہ دو نام سر فہرست ہیں جو قرآن کریم میں، اور قرآن کے حوالے سے ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ قرآن میں یوں ہی نہیں ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلا قرآن کریم میں سورہ فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ذکر کیا گیا، محمد الرسول اللہ۔ اور دوسرا جو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ذکر کیا کہ میں اپنے بعد ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے، تو قرآن میں یہ دو نام ذکر ہوئے، محمد اور احمد۔ اب یہاں ایک بہت بڑے علمی شخصیت ہیں عبد الرحمن کیلانی، اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے علمی شخصیت ہیں، بہت بڑی۔ اب انہوں نے لکھا کہ یہ محمد اور احمد جو حضور کی تعریف کی گئی، ان دونوں کا مادہ حمد ہے۔ بڑی غور طلب بات ہے، محمد اور احمد ان دونوں کا جو اصل مادہ جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حمد۔ وہ کیا ہے؟ حمد کا لفظ جب اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے بولا جائے تو اس کا معنی ہے تعریف، ثنا، مدح و ستائش، عطا اور بخشش۔ جب یہ اللہ کے ساتھ، جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کا معنی ہے تعریف و ثنا، مدح و ستائش، عطا اور بخشش۔
آگے فرماتے ہیں جب یہ لفظ بندے کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کا معنی ہے حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرنا. حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے لیے ہو تو عطا کے معنی میں آتا ہے، جب بندے کے ساتھ ہو تو شکر کے معنی میں آتا ہے. تو عبد الرحمن کیلانی فرماتے ہیں جب یہ لفظ محمد ذکر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس نام کو قرآن میں ذکر کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو اپنی تمام عادتوں کے اعتبار سے ساری دنیا میں مشہور کیا ہوا، ساری دنیا میں مشہور کیا ہوا، اور پورا عالم انسانیت آپ کے احسان کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے. ایک بات. دوسرا کہتے ہیں جملہ ملائکہ، سارے کے سارے ملائکہ آپ کے ثناخواں ہیں، یہاں تک کہ تمام انبیاء آپ کے شاگرد ہیں. عبد الرحمن کیلانی صاحب نے لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی یہ محمد اور احمد ہے تو اس سے پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جملہ ملائکہ آپ کے ثناخواں اور تمام انبیاء آپ کے شاگرد. تمام انبیاء آپ کے، جس کے شاگردوں میں یوسف بھی ہوں، جس کے شاگردوں میں سلیمان بھی ہوں علی نبینا و علیہم السلام، تو جس کے شاگردوں کی یہ شان ہوگی تو استاذ کا عالم کیا ہوگا. میں صرف اشارہ کروں، سلیمان علیہ السلام کے شاگرد ہی تھے نا. قرآن بیان کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی نے کیا کہا، میں ملکہ بلقیس کا تخت اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ پلک جھپکیں گے اور تخت یہاں پر عام موجود ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام کے شاگرد کا عالم یہ ہے، تو شاگرد کے استاذ کا اور استاذ کے استاذ کا مقام کیا ہوگا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہ جانا نہ سمجھا. یہاں تو حضور ابو بکر سے کہتے ہیں اے ابو بکر میری معرفت کو، میری پہچان کو، میرے بارے میں تو کیا اس پوری کائنات میں سوائے رب کے میری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا. یہ معمولی سا جملہ نہیں ہے جو عارفین نے بیان کیا. اے ابو بکر میری معرفت سوائے رب کے کسی کو نہیں، میری پہچان کہ میں کون ہوں، میرا تعارف کہ میں کون ہوں. یہ ابو بکر وہ ہیں جو ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، جو حضور کے مزاج شناس ہیں. حضور انہیں فرما رہے ہیں میں اور آپ تو آپ کے سالوں صدیوں بعد پیدا ہو رہے ہیں. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی اسم گرامی محمد ہو تو محمد کا معنی یہ ہے وہ ذات جس کی پہ ہم لگاتار حمد کی جائے. اور جب آپ کا اسم گرامی احمد ہو تو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف اگر کسی نے کی ہے تو آپ نے کی ہے. فارسی کا ایک شعر بڑا حسین ہے، محمد حامد حمد خدا بس، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی کوئی تعریف کرنے والی ذات ہے تو وہ احمد کی ہے، اگر اللہ کا کوئی نام لیوا ہے تو وہ احمد ہے، اگر محمد کا کوئی سب سے بڑا تعریف کرنے والا ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے. اس کے آگے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے.